for virtual assistant, as we do have our graphic designing students over here. So یہ دونوں کے لیے ہے. اب ایسے کافی لوگ مجھے جانتے ہوں گے, کچھ لوگ جو نہیں جانتے. For them, my name is Engineer Shahab. I am CEO and founder of Be Runner, جو کہ یہ امید سحر سیشن کنڈکٹ کروا رہے ہیں. And along with that, Alhamdulillah, I'm Amazon seller since 2015. اور Amazon کسی تعارف کے آج کل محتاج نہیں رہا. جب ہم اس پہ اسٹارٹ لے رہے تھے اس وقت نو ڈاؤٹ Amazon کو جسٹیفائی کرنا, اس کو ڈسکس کرنا, اس کے بارے میں کسی کو کنونس کرنا was quite difficult actually. اور ابھی تو ہر ایک بندہ Amazon کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر I have selling experience like eBay, جو کہ اس وقت تو خیر یو کے میں بہت پرومیننٹ پلیٹ فارم ہے, لیکن آل اوور دا ورلڈ ایک نام ہوا کرتا تھا ای بے کا. یہ پھر اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم تھا ونیلو کے نام سے. I was seller on Vanilo as well, and Vanilo stands for Want Need Love. It's short of Want Need Love, Vanilo. ٹھیک ہے. اور ایف بی آپ سب یوز کرتے ہوں گے. آئی ڈونٹ نو کتنے لوگ ایف بی سے کماتے ہوں گے, لیکن آئی ایم ایف بی سیلر ایز ویل. And Alhamdulillah, I have trained thousands of students till now. So we have diversity of minds here. کافی فیلڈ سے, کافی ایریا سے لوگ ہیں, اور بلیو می جہاں پہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے وہاں پہ یو کانٹ تھنک کہ کتنا لرننگ ہوتا ہے. لائک میں اکثر اپنے لوگوں سے کہتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹ سے یا جو میرے ساتھ خلقہ احباب ہے ان سے کہتا ہوں کہ آپ سفر کیا کریں, آپ جایا کریں مختلف کلچرز کے اندر, مختلف لوگوں سے ملا کریں. اس سے بہتر کوئی استاد نہیں ہو سکتا. تو اس سیشن میں ماشاءاللہ ہمارے پاس آلموسٹ ہر ایک ایریا کے اور ہر ایک فیلڈ کے لوگ ہیں. سو خوشی ہوئی آپ سب سے بات کر کے. ابھی عائشہ پلیز آپ سلائڈس پہ آئیے. دیکھو ہم ایک ایکو سسٹم کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو اس میں تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی ہوگی. اگر آپ ورچوئل اسسٹنٹ ہیں یا آپ جو ہمارے پاس ہے, لائک میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی گرافک ڈیزائننگ سے آئی تھنک لوگ ہیں یہاں پہ ہمارے پاس. سو ان سیشنز کا مقصد ہے کہ ہم اپنے لیے ایک بہترین انکم سورس جنریٹ کریں. اور یاد رکھے ان فیلڈز کے اندر, بلکہ ان نہیں کہ کسی بھی فیلڈ کے اندر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتی. اگر ہم ان انٹینشنز کے ساتھ آئے ہیں کہ آج ہم نے اسٹارٹ لیا اور کل سے ہم بس لاکھوں کمانے لگ جائیں گے, سو دیٹس رانگ. ہم نے ایک پراپر وے میں محنت کرنی ہوگی اور ایک پراپر وے میں ہم نے جانا ہوگا. انشاءاللہ یو ول سی دا ریزلٹس. آپ نے میری انٹروڈکشن دیکھی. عائشہ پلیز آپ سلائڈ شیئر کر دیں. سو آئی ایم انجینئر, اور اگر میں اپنی بات کروں تو ایک میں بھی ایک بابو کا بیٹا ہوں. اور لائک آپ کو پتہ ہے کہ مڈل کلاس فیملی سے نارمل ہی ہوتے حالات, لیکن الحمدللہ تھوڑی سی محنت کی اور تھوڑا سا میں نے ڈفرینٹ وے میں, ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں سوچا. سو الحمدللہ اس وقت میں برانڈس کا مالک بن گیا. سو دس از جسٹ بیکاز کہ میں نے تھوڑی سی محنت کی ہے. اچھا دیکھو, ہم بات کرتے ہیں کامرس کی, پھر ای کامرس کی. تو کامرس تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بائنگ اور سیلنگ کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو ہم کامرس کہتے ہیں, تجارت کہتے ہیں. جب ہم آتے ہیں ای کامرس کی طرف تو یہاں پہ لوگ تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں کہ یار ای کامرس کیوں. تو ای کامرس اس لیے کہ اس کے اندر آپ کے پاس باؤنڈریز نہیں ہوتی, اور لائک اسے ہر بندہ سٹارٹ کر سکتا ہے جن کو بیسک کمپیوٹر آتا ہو اور بیسک انگلش لینگویج, جو کہ ماشاءاللہ آپ کو سب کو میں نے اینالائز کر دیا. آپ دونوں چیزیں فلفل کرتے ہیں. اور ایک تیسرا اس کے لیے پریریکوزٹ ہے جو کہ اس وقت میرے پاس تو ہے, آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. اینی ون کین گیس کہ بھائی میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں, انٹرنیٹ اور ان چیزوں کے علاوہ, کہ آپ کے پاس ہے یا نہیں؟ سر آئی تھنک کیپیٹل. نہیں جی. کمیونیکیشن. نہیں جی. ایک گرم چائے کی ایک بڑی سی پیالی آپ کے پاس ہونی چاہیے, جو کہ میرے ہاتھوں میں ہے اس وقت, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس زیادہ آپ کو کچھ ریکوائرڈ نہیں ہوتا. I just got my cup of tea, جو کہ مجھے کافی اس کے وہ دیکھ کے ہی مجھے انرجی مل گئی. اینی ہاؤ, اچھا. سو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے.
اس سسٹم کو سمجھنا ہے. بلیو می اس ایک ایکو سسٹم کے اندر جو بیوٹی ہے آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. جسٹ فار انکریجمنٹ, کیونکہ وی ہیو لاٹ آف پرسن ود اسپیشل ایبلٹیز اوور ہیئر. اور چونکہ یہاں پہ ہمارے ساتھ زبی ہے. آئی تھنک زبی کی میں نے انٹروڈکشن نہیں کروائی. اینی ہاؤ, زبی اللہ جو کہ اس امید سحر کے لیے میں کہتا ہوں مجھے جو موٹیویشنل فیکٹر ملا وہ دیٹ واز زبی. اور ان کی وجہ سے آئی ڈیسائیڈڈ کہ انشاءاللہ ہم ایسے سیشنز مینیج کریں گے جن کے اندر آپ کو فری ایجوکیٹ کیا جائے گا. سو آپ کو تو میں ایجوکیٹ کر رہا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ فری مینٹورشپ ملے گی, لیکن آپ لوگوں نے اس کو یہ نہیں کنسیڈر کرنا کہ یہ فری ہے. یہ آپ لوگوں کے پاس میرا ایک قرض ہے. جب بھی انشاءاللہ آپ سکسیسفل ہوں گے, آپ کمانے لگیں گے, تو آپ اپنے طرح اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے یا آپ ان کو ہمارے ساتھ ٹچ کریں گے. جس طرح میں چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو میری وجہ سے یا آپ کو کسی بھی اس سے اللہ کی رزق حلال کی ایک آسان ذریعہ پیدا کرے, تو آپ لوگوں نے یہ آگے پھر آگے پہنچانا بھی ہے انشاءاللہ. سو دس از ناٹ فری فار یو. آپ کے پاس یہ میری ایک امانت ہے جس کو آپ نے آگے پہنچانی ہے. ٹھیک ہے. سو اس ایکو سسٹم کے اندر آنے کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا پیشنس سے کام لینا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. لائک میں اگر بات کروں تو 2015 میں سٹارٹ لیا, اور بلیو می کافی اتار چڑھاؤ دیکھ کے, سخت ٹائم بھی دیکھا, اور لوگوں کے لیے مفت کام بھی کیے. لیکن الحمدللہ وہ 1-2 سال تھوڑا سا ٹف ٹائم گزارنے کے بعد اللہ نے مجھے وہ کچھ دیا. اگر میں ٹریڈیشنل بزنسز کے اندر, ٹریڈیشنل فیلڈز کے اندر جاتا تو میں 10-15 سال میں بھی نہ لے سکتا. اس وقت اللہ کا شکر ہے, جسٹ وہ میں ایز اے جسے ہم کہتے ہیں تقدیس نعمت, اس کے طور پہ کہتا ہوں کہ میں یونیورسٹی میں سب سے کم مارکس لینے والا ایک بندہ الحمدللہ اس وقت میں اپنے کلاس فیلوز کے اندر سب سے بہترین کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. سو آپ لوگوں نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے, اس فیلڈ سے فائدہ لینا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے فیس بک کے گروپس میں, جہاں پہ ہمارے پاس ہمارے پیڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, میں عائشہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے ساتھ پھر لنک شیئر کر دے. آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے. دس از لائک ایکچولی لائف ٹائم مینٹورشپ فار یو. ہم نے آج سے سٹارٹ لینا ہے, گریجولی سیکھنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اب جو بھی آپ کے پاس ہرڈل آئے گی, آپ اسٹریٹ اوے فیس بک گروپ کے اندر جو آپ کو انشاءاللہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے, وہ وہاں پہ پوچھیں گے. تمام ہمارے ٹرینرز وہاں پہ موجود ہوں گے. آپ کا جو بھی کویشچن ہوگا وہ آپ کو سالو کر کے دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ای کامرس کے اندر ہم نے بڑا تحمل کے ساتھ جانا ہے. ہم نے اس کو سیکھ کے اور پھر بہت ہی پریکٹس کر کے اس کو انشاءاللہ ہم نے ایز اے کیریئر آپٹ کرنا ہے. آپ کو میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا, آئی تھنک وہ درمیان میں کٹ گئی تھی. ماشاء اللہ ہی از آن ویلز, اور اس وقت ان کی سچویشن بہت ویک ہے کیونکہ ہی از بیلٹڈ آن ویلز. لیکن ماشاء اللہ وہ مہینے کی 8-10 لاکھ روپے ارننگ ان کی ہوتی رہتی ہے. سو یہ ایسا فیلڈ ہے, اس کے اندر کوئی لمٹس ہی نہیں ہے. نارملی لوگ کہتے ہیں اسکائی از لمٹ, لیکن ای کامرس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ای کامرس یہ جو الیکٹرانک فیلڈ ہے یہ لمٹ لیس ہوتی ہے. آج میرا سیشن تھا تو اس میں کچھ بہت اچھے فریلانسرز آئے ہوئے تھے. مشہور نام جس میں اعتزاز بھائی ہیں, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, وہ تھے. تو ان کے ساتھ میں گپ شپ لگا رہا تھا. اب ان سے میں نے کہا یار, لائک فریلانسنگ کی دنیا میں یا سروسز کی دنیا میں جہاں پہ لوگ انویسٹ نہیں کرتے, وہاں پہ بہت شاکنگ ریزلٹس ہے پاکستان کے. اگر آپ دیکھ لیں, پاکستان اس وقت پوری دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہے آن لائن فریلانسنگ سے ارننگ کرنے میں. چوتھے نمبر پہ اربوں ڈالر کی ہماری یہ انڈسٹری ہے, تو اس کے اندر ہم آ جا رہے ہیں. تو بڑے تحمل کے ساتھ ڈیلی ہم نے ٹائم دے کر انشاءاللہ اس چیز کو سیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اینڈ وی آر ود یو ٹو لرن دس جرنی انشاءاللہ. تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. عائشہ پلیز چینج کیجیے. اچھا یار, یہ انڈکشن ہو رہا ہے, کون سے سلائیڈز ہم نے کھول لیے. چلو نہیں, ہاں دیکھو, جب بات آتی ہے ای کامرس کی, ٹریڈیشنل کامرس میں بھی ہمارے پاس یہی بزنس ٹائپس ہوتے ہیں, اور ای کامرس کے اندر بھی ہمارے پاس یہی ٹائپس ہے. ٹھیک ہے. آج جسٹ ہم چٹ چیٹ کر رہے ہیں, آج ہم جسٹ ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آگے جو ہم جس چیز کو اسٹڈی کریں گے وہ کیا ہے. سو ایکچولی ہمارے پاس ای کامرس میں جو ماڈرن ورلڈ کے اندر ہے وہ 4 ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک ہے بزنس ٹو بزنس, ایک ہمارے پاس ہے بزنس ٹو کنزیومر, اس کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں ابھی. ایک ہمارے پاس ہے کنزیومر ٹو کنزیومر, اور جو لاسٹ ٹائپ ہے نارملی یہ صرف ای کامرس کے اندر پایا جاتا ہے, یہ ماڈرن یا ٹریڈیشنل سوری
اولڈ جو ہمارا تجارتی نظام ہے اس کے اندر نہیں ہوتا. اس کو ہم کہتے ہیں بزنس ٹو کنزیومر، بی ٹو سی. ابھی یہ چیزیں آپ نے سب دیکھی ہوں گی. اب میں رینڈملی پوچھوں گا کہ یار یہ بی ٹو بی کیا ہے، بی ٹو سی کیا ہے، سی ٹو سی کیا ہے. جی ہارون رشید یہ بتائیے بی ٹو بی ماڈل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو کون سا پلیٹ فارم بی ٹو بی ہے بہت فیمس جو ہے؟ سر سر بزنس ٹو بزنس، اگر کوئی ایک بزنس مین کو را مٹیریلز یا کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ دوسرے بزنس مین جو وہ را مٹیریل کی سپلائی کرتا ہے اس کے پاس پورے ایک چین ہوتا ہے، اس کو جا کے اپنے بزنس کے لیے سیل کرنے کے لیے اس سے وہ را مٹیریلز خریدتا ہے تاکہ وہ آگے خود بیچ سکے. وہ اس کا جو وہ خود ایک بزنس مین ہے، لیکن وہ دوسرے بزنس مین کے پاس وہ کسٹمر بن کر نہیں جاتا بلکہ وہ خود ایک بزنس مین بن کر جاتا ہے، اور وہ ایگزیکٹلی. دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں بزنس مین ہیں. نہیں، کسٹمر تو ہوتا ہے، کنزیومر نہیں ہوتا. خریدار تو ہوتا ہے، استعمال کرنے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کو ہم یہ بی ٹو بی. ایگزیکٹلی. اچھا تو اگزامپل کیا ہے؟ کوئی بہت فیمس سی ویب سائٹ کوئی آپ کی نظر میں ہے جو کہ بی ٹو بی ماڈل ہو؟ امیزون نہیں، امیزون تو نہیں. بزنس ٹو بزنس علی بابا جو ہے وہ امیزون بزنس ٹو بزنس ہے. یو آر ویری مچ ایکچولی وہ رائٹ. ای کامرس ہے. جی وہ بی ٹو بی ماڈل ہی ہے، الیکٹرانک بی ٹو بی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. بی ٹو بی الیکٹرانک کی ضرورت نہیں ہے، بزنس ٹو بزنس جہاں پہ خریدار جو ہے وہ بھی بزنس ہے. فار ایگزامپل میں اپنے جتنا بھی میرا اسٹاک جاتا ہے علی بابا سے جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو میں بزنس ہوں، Yes. میں علی بابا سے پرچیز کرتا ہوں تو وہاں پہ سیل کرنے والا بھی بزنس ہے اور میں پرچیزر بھی بزنس ہوں، تو اس کو ہم بی ٹو بی ماڈل کہتے ہیں. تھینک یو. اچھا جی آتے ہیں ہم ابھی کن کے پاس جاؤں بھائی میں؟ جی صبا 15703. یار یہ کیا میں بار بار 15703 کہا کروں گا؟ اپنا پورا نام لکھ دیں. جی سر. جو بھی آپ کا فل نیم وہ لکھ کر کریں. ٹھیک ہے، میں اس پہ بڑا اگینسٹ ہوں کہ آپ کے سوشل میڈیا پہ یا کہیں پہ بھی آپ کی آئیڈینٹی ہو اور وہاں پہ آپ کا پورا نام نہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ جی جی سر. میں بھی آپ کو تھوڑے سے آپٹومائزیشن کے بارے میں بات کروں گا تو آپ لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یار یہ بی ٹو سی ماڈل کیا ہوتا ہے؟ سر I don't have any idea regarding these That's things. wrong. That's very much wrong. بالکل نہیں کرتے آپ لوگ. جی نسیم اللہ. سر میرے خیال میں بزنس ٹو کنزیومر ایسے ہے کہ ایک بزنس مین سے ہم کچھ خریدتے ہیں اور اس کو جیسا کہ امیزون پر ہے جس سے کسٹمر وغیرہ سامان لیتے ہیں، ہم امیزون کو پہنچا دیتے ہیں اور امیزون سے اس کو کنزیومر سے لیتا ہے. ٹھیک، اپ ٹو سم ایکسٹینٹ یو آر رائٹ. اچھا ویسے ہی چلو میں کس سے پوچھوں. جی فروا کبھی آپ نے بی ٹو سی ماڈل سے شاپنگ کی ہے؟ یس سر، لائک آپ انٹرنیٹ پہ برانڈ سے آپ ڈائریکٹ لیتے ہیں تو برانڈ جو ہے وہ بزنس ہے اور کنزیومر ہم ہیں تو ہم برانڈ سے ڈائریکٹ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں. برانڈ اس کو الیکٹرانک بزنس یا ٹو کنزیومر کہتے ہیں. کبھی ہمیں بھی سن لیا کرے. آن لائن شاپنگ. آن جی لائن سر. کے علاوہ کبھی آپ نے بی ٹو سی میں ایکسپیرینس کیے؟ لائک سر اگر ہم اپنی ڈیلی روٹین میں دیکھیں تو ہم اگر جاتے ہیں کسی شاپ کیپر کی شاپ پر تو ہم شاپ کیپر سے ڈائریکٹ چیز لیتے ہیں تو وہ بزنس ٹو کنزیومر ہے. جس سے ہم سبزی والا دھنیا لیتے ہیں وہ بھی بزنس اور ہم کنزیومر ٹو بزنس بی ٹو سی ماڈل. دیٹس گریٹ. I think things are یس very سر. much clear to all of you. میں جس دیکھنا چاہتا ہوں کہ یار یہ آپ کے پیچھے جو لگے ہیں اس کو بند کر دیں. آپ کیسے سنو گی اس کو؟ ڈسٹورشن نہیں ہونی چاہیے. اچھا میں آپ کو ویسے ہی آپ کے پروفائل نیمز تو ماشاء اللہ سب کے آلموسٹ ٹھیک ہیں. نارملی میرے پاس جتنے بھی پارٹیسپینٹ زومز میں آتے ہیں تو سب کے وہ بائی ڈیفالٹ نام جو آئی فون ہوتا ہے ایپل اور سیمسنگ اور اس طرح کے نام رکھے ہوتے، سو وہ ہوتے یہاں پہ ماشاءاللہ سب کے ٹھیک ہیں ایکسیپٹ ون. اچھا دیکھو آپ نے آج ہی سے اپنے فیس بک پروفائل کو پراپر کرنا ہے. پراپر کرنا کسے کہتے ہیں؟ دیکھو آپ کے فیس بک پروفائل پہ لیٹ سپوز ماں کا لاڈلا، ابا کی لاڈلی، پرنسز ایٹ ہوم، ورکنگ ایٹ ڈونٹ نو، یہ چیزیں سب نے ہٹا دینی ہے. پراپر آپ کی پروفائل مینٹین ہونی چاہیے کیونکہ آپ جس فیلڈ کے اندر آ رہے ہیں یہاں پہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. سو آپ نے وہ ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ مجھے پھر بھول جاتا ہے اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا اور اس پہ انشاءاللہ میں آگے ڈیٹیل ڈسکشن بھی آپ کے ساتھ کروں گا. اچھا بی ٹو بی اور بی ٹو سی تو ہو گیا.
اب کوئی بلکہ کوئی کیا پھر سب کریں گے ساتھ میں تو مسئلہ ہو جائے گا. میں پوچھ لیتا ہوں سی ٹو سی ماڈل کسے کہتے ہیں. جی امریزش, سی ٹو سی ماڈل کیا ہوتا ہے امریزش شاہ؟ سر کنزیومر کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے مطلب ایک جو خریدار ہوتا ہے وہ کسی دوسرے پہ بیچ رہا ہوتا ہے. یعنی اگر ہم فار کسی ایگزامپل مال جا کے کوئی نارمل سی چیزیں لے لیتے ہیں اور وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم اگر مطلب کسی اور پہ اگر ہم وہ بیچتے ہیں تو یہ کنزیومر ٹو کنزیومر آ سکتا ہے. جی کیا آئیڈیا ہے آپ کے پاس. ویسے آپ کے نام کا پراپر پروننسیشن اس کی کیا ہے؟ امراض اشفاق. امراض شاہ, ٹھیک ہے. اچھا سو دیکھو, اچھا آپ کا کوئی آپ کو آئیڈیا ہے کہ سی ٹو سی ماڈل کا ایگزامپل پاکستان میں کیا ہے؟ آئیڈیا مجھے یہ مل سکتا ہے کہ جیسے کہ اگر ہم کسی مال جا کے نارملی اگر ہم اپنے لیے کوئی نہیں کوئی نام لے, مطلب لائک فار ایگزامپل علی بابا, امیزون, علی ایکسپریس, دراز, او ایل ایکس, کوئی بھی نام ایسا ہو کہ جو آپ اسی کے طرح اگر مطلب. ہم کسی دراز وغیرہ سے آرڈر کر لیتے ہیں اور وہ ہمیں مطلب کم پرائسز میں مل جاتے ہیں, آگے اگر ہم ان کو کسی شاپ وغیرہ والے کو دے دیتے ہیں یا کسی کو بھی دے سکتے ہیں تو وہ آگے ان کی اگر تھوڑے زیادہ پرائس میں بیچ سکتا ہے تو اس میں ہمیں کافی پروفٹ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کنزیومر ٹو کنزیومر بھی آ سکتا ہے. اچھا جی, اینی ون ہیو آئیڈیا کہ یار یہ پاکستان کے اندر سی ٹو سی ماڈل کیا ہے؟ سر دیکھیے, اگر ہم اس کو او ایل ایکس کی فارم میں لیں تو یہ زیادہ اس میں آتا ہے کہ او ایل ایکس میں جو ہے کنزیومر ٹو کنزیومر ہی ہوتا ہے, کیونکہ جو چیزیں او ایل ایکس پر جو سیکنڈ ہینڈ چیزیں ہوتی ہیں اور جو مطلب ایڈز ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی اور جو کنزیومر ہوتا ہے وہی اس ایڈ کے تھرو وہ چیز پرچیز کرتا ہے, تو وہ دونوں کنزیومر ہی ہوتے ہیں. تو آئی بلیو کہ یہ او ایل ایکس کی جو سائٹ ہے وہ زیادہ The most popular form of C2C in Pakistan is OLX. ٹھیک ہے, بہترین, تھینک یو. اچھا اب جو نیا ہمارے پاس ہے جو کہ صرف ای کامرس کے اندر پایا جاتا ہے اس کو ہم B2B2C کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جس میں بزنس کے ساتھ بزنس لنک ہوتا ہے اور اس کو پھر کنزیومر ان سے پرچیز کرتے ہیں. تو مطلب اس کے اندر دو بزنسز انوالو ہوتی ہے اور ایک کنزیومر انوالو ہوتا ہے. تو اس ماڈل کو ہم B2B2C کہتے ہیں. پاکستان میں کون سا پلیٹ فارم ہے جس کو ہم B2B2C کہہ سکتے ہیں؟ جی ذبیح اللہ آپ بتا سکتے ہیں؟ السلام علیکم سر, سوری یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. B2B2C ماڈل پاکستان کے ماڈل ہے میں آواز آ رہی ہے؟ اچھا سر یہ جیسے جی ذبیح اللہ, جی جی آ رہی ہے سر. سر آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر آواز اگر آ رہی ہے, ہم بالکل کسی صحیح ہے. ایک دکان ایک برانڈ ہے, ایک دکاندار ہے, وہ برانڈ سے کچھ لیتا ہے اور پھر ہمیں بیچتا ہے, تو ہم کنزیومر ہو گئے اور دکاندار بھی بزنس ہو گیا اور برانڈ بھی بزنس ہو گیا. تو اس کی ہم آن لائن اگر ہم بات کر لیں تو امیزون ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ امیزون میں یہ سب ہوتا ہے کہ پاکستان میں. ایک پاکستان میں جی جی سر, پاکستان میں دراز ہو سکتا ہے, علی بابا سر, یہ ہو سکتا وہ تو پاکستان کا نہیں, دراز پاکستان میں ہے. پاکستان تو کئی وہ لیکن پاکستان کے اندر ہے. تو نو ڈاؤٹ دراز اور امیزون کا آلموسٹ ماڈل سیم ہے, تو ان ماڈل کو B2B2C کہتے ہیں. فار ایگزامپل میں دراز کے اوپر سیلنگ کرتا ہوں تو دراز بھی بزنس, میں بھی بزنس. جو بندہ مجھ سے دراز کی وجہ سے خریدتا ہے وہ کنزیومر ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں دراز کے ساتھ لنک ہوتا ہوں, کسٹمر دراز کے ساتھ لنک ہوتے ہیں, تو ہم تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک ہو جاتے ہیں اور اس ماڈل کو B2B2C ماڈل کہتے ہیں. اور یہ سب سے دنیا میں جو سب سے بڑی ہے وہ ہمارے پاس اس وقت ہے امیزون. ٹھیک ہے جی, عائشہ پلیز چینج. اچھا نہیں چھوڑ دو یہ چیزیں نہیں, کیونکہ یہ آئی تھنک سلائڈس کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا, سو وہ الگ چیز ہے. ان کو ہم امیزون کو نہیں ڈسکس کریں گے, ہم نے ڈسکس کرنا ہے ویسے ہی اس آن لائن ایکو سسٹم کو. ورچوئل اسسٹنٹ کے سلائڈ پہ آ جائے پلیز. عائشہ بہت تیز چلی جاتی ہو, تھوڑا سا سلو. جی گڈ ہو گیا. جی دیکھو اب یہ جو کورس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ورچوئل اسسٹنٹ. ٹھیک ہے, اب ورچوئل اسسٹنٹ کا مطلب کیا ہے, اور پہلے میں یہ کہوں گا بھائی اسسٹنٹ ہوتا کون ہے. اسسٹنٹ وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ کسی کو کسی کام میں ہیلپ کرتا ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں آئی ہیو اسسٹنٹ ان مائی آفس, جو کہ
مجھے ان کاموں میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. مطلب آپ کا کوئی بھی ہیلپ کرے آپ اسسٹنٹ بن جاتے. فار ایگزامپل صبا از ہیلپنگ ہر موم ٹو کوک فوڈ, سو شی از اسسٹنٹ آف ہر موم ان کوکنگ فوڈ, ٹھیک ہے. یا زبی اللہ ہی از اسسٹنٹ آف ہز فادر ان ڈوئنگ سم تھنگ. سو دس از دا وے جس کو ہم اسسٹنٹ کہہ سکتے ہیں. یہ ایک نارمل بندہ ہوتا ہے جو کسی کی بھی ہیلپ کر لے, ٹھیک ہے, کسی بھی وے سے. اب ورچوئل اسسٹنٹ ہم کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھو اسسٹنٹ کو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ بندہ جو کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے. اب صبا کوکنگ میں ہیلپ کب کرے گی؟ جب وہ کوکنگ خود جانتی ہو تو ہیلپ کرے گی اپنی موم کو, ورنہ وہ تو سالن کے پاس آنے نہیں دے گی. یا اگر لیٹ سپوز زبی بھائی کی میں نے اگزامپل لی, تو وہ والد صاحب سے کسی کام میں ہیلپ کرنے کا کہتا ہے کہ میں ہیلپ کر دو, اور اس کو نہیں آتا تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں کر پائے. سو کوئی بھی بندہ جو کسی کام کو کر سکے تو اس میں وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, اور اس کا پھر وہ اسسٹنٹ بن جاتا ہے. اب ورچوئل اسسٹنٹ یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو کسی کو ہیلپ یا سروسز پرووائڈ کرتا ہے ریموٹلی, کہیں سے بھی. فار ایگزامپل امریکہ میں ایک بندہ بیٹھ کے مجھے کہتا ہے کہ یار میرے اکاؤنٹ کے اندر مسئلہ آ گیا ہے, اس کو دیکھ لے. میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں, میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں, میں اس کا وہ مسئلہ سالو کرتا ہوں, میں ان کو سالو کرنے میں مدد کرتا ہوں. دس از دا وے کہ میں ان کا ورچوئل اسسٹنٹ بن جاتا ہوں, میں اس کا آن لائن ڈیجیٹل ہیلپ کرتا ہوں. سو میں ڈیجیٹل اسسٹنٹ یا ورچوئل اسسٹنٹ بن جاتا ہوں. اب ورچوئل اسسٹنٹ کے اندر چونکہ ہیلپ کرنا ہوتا ہے, آپ نے کسی کو سروس پرووائڈ کرنی ہوتی ہے, سو اس میں کچھ بھی آ سکتا ہے. لائک دنیا کے آلموسٹ تمام فیلڈز اس چیز کے اندر آ جاتے ہیں, اور آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ کر سکتے ہو. لیکن اس کے بعد ہمارے پاس چند ایگزامپلز ہیں. عائشہ پلیز, تو ہم کن کن فیلڈز کے اندر ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کام کر سکتے ہیں؟ وی آر ویری مچ فوکسڈ آن امیزون. ٹھیک ہے, آپ واپس کر دیں پلیز عائشہ. اس سے پہلے یہ ہے پلیز. دیکھو ایک وی ہے, اگر وہ امیزون کا ہے یا ای بے کا ہے, یا وہ ایز اے گرافک ڈیزائنر کسی کے ساتھ ایز اے وی اے کام کر رہا ہے, تو کسی بھی فیلڈ میں وہ کام کر سکتا ہے. وی آر فوکسڈ آن امیزون فار نو, اور اس کے بعد میں بات کروں گا کہ ایز اے گرافک ڈیزائنر ہم کیسے کریں گے, کیونکہ وی ہیو گرافک ڈیزائننگ اسٹوڈنٹ ان دس سیشن ایز ویل. ٹھیک ہے, سو آپ ایز اے وی اے سیلر اکاؤنٹ مینجمنٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کر سکتے ہو. پروڈکٹ ہنٹنگ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے, جس کے اندر پھر آپ دیکھیں گے کس طرح ایک پروڈکٹ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ہمارا پروڈکٹ کیسے ہو, اس پروڈکٹ کو ہم نکالیں گے کیسے. مختلف پیرامیٹر سے 2 سیشن صرف اس بات پہ ہم لیں گے کہ امیزون پروڈکٹ ہوگا وہ ہوگا, اس کا ہو گیا. اس کے بعد پروڈکٹ لسٹنگ آپ کر سکتے ہو, آپ پروڈکٹ سورسنگ کر سکتے ہو, آپ لسٹنگ آپٹمائزیشن کر سکتے ہو, آپ لانچ کر سکتے ہو, رینکنگ کر سکتے ہو کسی کی. یہ مختلف ہمارے پاس آپشنز ہیں. انشاءاللہ یہ سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے, پھر اس کو ریڈ کر لینا. ٹھیک ہے, اس کے بعد گرافک ڈیزائنر میں اس طرح کر سکتا ہوں. مس لیلا جو ہے وہ ان کو لیڈ کرے سر آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے, کائنڈلی چیک یور کنیکشن. اچھا, یہ کب سے کٹ رہی ہے؟ ہیلو ابھی ڈسکرپشن جی, سٹارٹ ابھی ہوا ہے. کلیئر ہے جب میری آپ آواز؟ گرافک ڈیزائننگ کا کہہ رہے ہیں تب سے ڈسکرپشن کافی سٹارٹ ہو گئی ہے. یہ تو اچھی بات نہیں ہے, پتہ نہیں گرافک ڈیزائننگ والوں کے ساتھ ہمارا کیا مسئلہ چل رہا ہے. سب پیر سے کٹ رہا ہے. یہ کوئی لیل کی وہ نہیں ہے, نہیں ہمیں پیس کرنا ہے, کیا کرے. کوئی کہتے کٹ رہی ہے, کوئی کہتا ہے کٹ رہا ہے, میں کیا سمجھوں اس کو. سر آپ کی آواز آ رہی ہے, لیکن یار میری کچھ منٹ سیکنڈز کے لیے سر بہت کٹ رہی ہے. دیکھو اچھا یار میں کیا کروں, ابھی میں بیڈ سے اٹھوں, چلو میں جاتا ہوں بیڈ سے تھوڑا سا اٹھتا ہوں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, وائی فائی کی ابھی ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے یار, ویسے بھی میں اٹھ گیا, ابھی ٹھیک بھی ہو تو فائدہ نہیں ہے. اینی ہاؤ دیکھو, اب ایز اے گرافک ڈیزائنر ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, سو جس طرح کے آپ دیکھو کسی بھی فیلڈ میں نے کہا آپ سروسز پروویژن کر سکتے ہو. اگر آپ پاکستان کے اندر گرافک ڈیزائننگ کی دیکھ لیں تو جابس تو اس کی کافی آتی ہے, لیکن وہ ویلیو اس کی نہیں ہوتی. لائک 10-15 ہزار روپے سے یہاں پہ لوکلی کوئی زیادہ پے نہیں کرتا گرافک ڈیزائنر کو. لیکن اگر ہم تھوڑے سے
मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट करें, हम लाइक एक प्रॉपर वे में सोचे और अपने स्किल को ऐसा पॉलिश करे और ऐसा प्रेजेंट करे कि वो इंटरनेशनल मार्केट के से जो टेस्ट है उसको टच करे, तो बिलीव मी इसके अंदर बेहतरीन अर्निंग हो सकती है और बहुत मजे की। ठीक है, सो ग्राफिक डिजाइनिंग की भी अगर आप स्किल देख ले तो आप दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे भी दे सकते हैं। मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ कि आपका फेसबुक, आपका लिंक्डइन, इंशाल्लाह ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, आप वहां पे जाके अपने आप को पोर्ट्रे करें ताकि जिस बंदे को भी लोगो बनानी हो तो वो आपको रीच आउट करे। सो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आपको इंशाल्लाह टूल्स सिखाए जाएंगे, किस तरह हमने टूल्स के साथ खेलना है, किस तरह हमने लाइनें खींचनी है, कलर साइंस समझना है इंशाल्लाह। इसके बाद फिर ये जो है आर्ट है। ठीक है, आर्ट हमेशा आपके दिमाग से होता है, उसका ताल्लुक आपके दिमाग से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लाइनें मारनी तो आ गई कि किस तरह हमने उसके टूल्स के अंदर लाइंस ड्रा करनी है, ठीक है, वो तो हो गया। लेकिन अगर आप प्रॉपरली उसको उस आर्टिस्टिक वे से नहीं सोचेंगे तो शायद वो ज्यादा आपका यूजफुल ना हो। सो आप लोगों ने भी इस वे से सोचना है कि भाई हमने सिर्फ टूल्स नहीं सीखने, हमने जो अपने बॉडी का अपर पोर्शन होता है, आई मीन हमारा दिमाग, उसको हमने बहुत ज्यादा यूज करना है। ठीक है, क्योंकि बल्कि मैं अमेजोन और दोनों ग्राफिक डिजाइनिंग दोनों को कह सकता हूँ, कहूंगा कि आप लोगों ने लकीर का फकीर नहीं बनना। अच्छा, मैं मजाक में कभी कभार जो ऐसे अल्फाज भी यूज कर लेता हूँ, आप लोगों ने माइंड नहीं करना, और कर भी लो तो एज अ मेंटोर इंशाल्लाह आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे, तो मैं वैसे भी यूज करता रहूंगा। एम आई ऑडिबल? जी सर। जी सर। अच्छा, जी जी सर। यार अच्छा प्लीज, हेलो चीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो खांसी मांसी होती रहेगी दरमियान में, आप लोगों ने उसको इग्नोर मानना है, राइट? अच्छा, तो आप लोगों ने देखो, याद रखे अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर जाते हो तो आप लोगों ने अपने माइंड को प्रॉपर वे में यूज करना है। हमेशा सोचा करें इस चीज को हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे मजीद। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट कि भाई प्रोडक्ट हंटिंग ऐसे होती है, तो आपने यूटिलाइज करना है अपने माइंड को कि हम इसको प्रॉपर वे में किस तरह मजीद पॉलिश कर सकते हैं। इफ वी टॉक के लोगो ऐसे बनती हैं, तो अब लोगों के अंदर कलर स्कीम कौन सी होनी चाहिए वो तो आपको एग्जांपल दे दी जाएगी, लेकिन आपने फिर सोचना है कि किस तरह इसके अंदर एक मैसेज कन्वे हो जाए, किस तरह हम इसको मजीद ब्यूटिफाई करते। और ये चीजें होगी एक्सप्लोरेशन से। आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, आप जितना ज्यादा इस फील्ड के अंदर रहेंगे, बिलीव मी आप हैरान रहेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आपको मिलता है। याद रखिए, आगे आने वाला दौर जो है वो काफी बदला हुआ दौर है, जिसकी प्रोडक्शंस है। इसके अंदर वही बंदा आगे जाएगा जो कि इन डिजिटल टूल्स के साथ खेलना जानता हो। अगर आज मैं बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जिस वजह से हम ग्रोथ कर रहे हैं उसकी एक ही वजह है कि ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये एक मॉडर्न वे है। इसमें आप जाए, इसको अडॉप्ट करें और इसको एक्सप्लोर करें। भाई ये बाइक पे जो भी बैठा है अपना माइक म्यूट कर ले प्लीज। मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। अच्छा सो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इस चीज को एक्सप्लोर करना होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट सेशन जो ग्राफिक डिजाइनिंग का होगा वो प्रॉपरली ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर होगा, उसके अंदर टूल्स को यूज करना, ये चीजें शुरू हो जाएगी। जो हमारा अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का है उसके अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो हमारा इसी टाइम को होगा, नेक्स्ट सैटरडे को, वो प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर होगा, राइट? वो नॉर्मली ये सेशन या हम एक दिन पहले डिसाइड करेंगे, या संडे नाइट को होगा या सैटरडे नाइट को होगा। ठीक है, ताकि बाज़ मेरी कुछ मसरूफियत हो जाती है, कभी कहीं चला जाता हूँ तो वो फिर एक दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन वो पहले इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट कर दिया करूंगा, इन्फॉर्म किया करूंगा। नॉर्मली पूरे कोर्स में एक या दो बार ऐसा होगा, पूरा इस तरह ना ज्यादा नहीं होता। लेकिन एनी हाउ इंशाल्लाह हम इसी टाइम सेशन लेंगे जिसमें सब अवेलेबल होंगे। काफी लोग आज भी नहीं आए, प्लीज याद रखे, मेरा एक रूल है, जब भी कोई कंटिन्यूसली 2 सेशंस मेरे क्लास में मिस करता है मैं उनको क्लास से रिमूव कर देता हूँ, बेशक वो पेड क्यों ना हो। ठीक है, ये स्किल है भाई, हुनर है, इसको सीखने के लिए मेहनत करनी होगी। एक्सक्यूजेस खत्म करे भाई। हमारे लोगों के पास एक्सक्यूज होती है, सर बिजली नहीं थी, सर इंटरनेट नहीं था, सर शादी पे गया था या गई थी, सर ये था वो था। देखो ये एक्सक्यूजेस से कुछ भी नहीं होगा, मैं ज्यादा से ज्यादा कह दूंगा ओके ठीक हो गया।
اب میرا اوکے کہنے سے آپ کو فائدہ نہیں، آپ کے ایکسکیوزز سے آپ کی انٹرنل سیٹسفیکشن تو ہو سکتی ہے، آپ خود کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن بلیو می آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے. ایکسکیوزز کو ختم کرنا ہے اور ہر ایکسکیوز کا توڑ لانا ہے. آپ نے اس چیز کے لیے ڈیڈیکیشن کے ساتھ ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس جرنی کے اندر تھرو آؤٹ آپ کے ساتھ رہیں گے. ہم تھرو آؤٹ دا جرنی آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے ٹوورڈ لرننگ. فیلڈ کو یوٹیلائز کرو. آئی ریکویسٹ عائشہ کہ آپ کے ساتھ تمام لنکس شیئر کر دے. یوٹیوب چینل پہ آپ ویڈیوز دیکھ لیں، آپ ہمارے فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں. انشاءاللہ یو ول گیٹ نالج اوور دیئر. اور اس جرنی کے دوران آج کا سیشن چونکہ میں نے آپ سے کہا یہ انڈکشن ہے، اس میں لرننگ نہیں. اس کے بعد ہماری پراپر آن اسٹریم لرننگ شروع ہو جائے گی. تو اس کے لیے آپ لوگوں نے مینٹلی پریپیئر ہو کے آنا ہے. پلیز ہر ایک کام کو آپ نے ہر ایک لائبلٹی کو اس ٹائم چھوڑنا ہوگا. اس ٹائم ہم صرف لرننگ کریں گے انشاءاللہ، اور جتنا زیادہ آپ لرن کریں گے اتنا زیادہ آپ کو بینیفٹ ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی اس جرنی کے حوالے سے کویشچن ہو تو پلیز پوچھ لیں. کسی کا کوئی بھی کویشچن ہو کسی حوالے سے بھی پلیز پوچھ سکتے ہیں آپ. اور ہمیشہ یاد رکھے. جی سر، کیا ہماری یہ کلاسیں جو ہیں یہ صرف سیٹرڈے کو ہوں گی ہر ہفتے؟ جی جی، یہ ویکلی ایک سیشن ہوگا صرف سیٹرڈے. اچھا جی. جی سر میں نے جو پچھلے کلاس میں کہا تھا کہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ اور وہ SNIC پہ جو لوگو ہوتی ہے ویل چیئر کی، تو وہ آپ لوگوں نے سر ریسیو کیا ہے کہ نہیں؟ ویسے ہی بس کلاس آپ لوگوں نے ارینج کر دی؟ جی بالکل، کافی لوگوں سے ہمیں ملا ہوا ہے. کیونکہ امید شہر کے اندر ہمارے پاس اسپیشل پیپل بھی ہے، آرفنز بھی ہیں، اور ویڈوز آئی ڈونٹ نو ہے کہ نہیں ہے. اینی ہاؤ یہ 3 کیٹیگریز کا تھا. تو عائشہ اور ٹیم نے اسکریننگ کی تھی، کچھ ہم نے ریلیکسیشن دی ہے اس میں. لیکن اینی ہاؤ ہم نے کوشش تو کی تھی کہ سب کو سین آؤٹ کر لے، کیونکہ ویب سائٹ کے اوپر جو اپلائی جنہوں نے کی تھی ہم نے اس میں وہ اپنا پروف اپڈیٹ کر دیا. اینی ہاؤ اس میں چونکہ وہ اور بھی ہے تو سر میرا ایک سوال ہے سر. ہیلو، کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی سوری میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ابھی اب بتائیں جو بات کر رہے تھے پلیز. سر میرا ایک سوال ہے سر. سر سوال یہ ہے کہ آگے جو امیزون کا جو کورس ہے ہم امیزون آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے ابھی. آئی تھنک یو ہیو. میری آواز کٹ رہی ہے؟ یس سر. یار انٹرنیٹ ایشو تو نہیں ہے، میں تو بالکل وائی فائی کے قریب ہوں. اور لائک میری آواز کٹ رہی ہے؟ ابھی صحیح ہے سر، کٹ رہی تھی. اچھا ٹھیک ہو گیا. سر میری آواز آ رہی؟ جی ہارون آپ کی آواز آ رہی ہے. سر میرا ایک سوال ہے سر. ہم چونکہ امیزون لرن کریں گے اور امیزون 2 ماڈلز ہیں میرے خیال سے، FBA اور FBM، ہول سیل اور پرائیویٹ لیبل. تو سر ان دونوں میں ٹولز کی بھی ضرورت پڑے گی، تو ہمیں ٹولز کے لیے کتنا بجٹ چاہیے ہوگا؟ وہ انشاءاللہ پروڈکٹ ہنٹنگ کلاس کے بعد انشاءاللہ میں ڈیل کر رہا ہوں کچھ لوگوں کے ساتھ. اف آئی سکسیڈڈ تو انشاءاللہ پھر وہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا. لیکن نارملی آپ کو مہینے کے 2500 پڑتے تقریباً ٹولز کے. 2500 روپے مہینہ آپ نے ٹولز کے دینے ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ آئی ول ڈسکس دیٹ لیٹر. وہ پروڈکٹ ہنٹنگ کلاس کے بعد ہوگی. ٹھیک ہے. اوکے سر. اندر کوشچن سر. جی سر یہ جو سر کلائنٹس گین کرنے کے لیے بعد میں کچھ مطلب ہمیں تو نہیں پتا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا اور ہم بگنرز ہیں، تو مطلب اگر آپ تسلی دے سکتے ہیں کہ مطلب ہمیں کلائنٹس گریبنگ میں تھوڑی ہیلپ ملے گی. تسلی یار دیکھو
दिस कोर्सेज फॉर द पर्पस, पहला कि आपके पास स्किल आए, दूसरा कि आप उसको यूटिलाइज करें, ठीक है। और उसके लिए हम आपको रास्ते बताएंगे, ठीक है, कि किस रास्तों से हमने लिए थे, लोग लेते हैं और किन से आप लोगे। उनको इम्प्लीमेंट करना अगर आप करेंगे तो कुछ को पहले कुछ को बाद में मिल जाता है, लेकिन मिल जाते हैं क्लाइंट। हाँ, ये गारंटी नहीं है कि हो बिल्कुल जाएगा, सर, लेकिन बिल्कुल एग्री अगर आप एग्री सर। थोड़ा सा आप असल में लोग ये सवाल मैं इस डेडिकेशन वजह के से साथ। कर रहा हूँ कि नहीं समझ गया बिल्कुल सर। ओके सर, ये सवाल मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि आजकल मार्केट, मतलब आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अल्लाह जानता है कि उन्हें उनके पास स्किल है भी या नहीं भी है, उनके पास सिस्टम पीछे बैकग्राउंड भी है या नहीं भी है, लेकिन उन्होंने मार्केट ख़राब कर दिया है। और आगे जो नए वीएस हैं उनको आजकल काफ़ी मसला हो रहा है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी बहुत मसला है। वो पहले देखो अच्छे थे लेकिन अभी उनकी हालात खस्ता है। देखो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मसले कहाँ पे होते हैं और क्यों होते हैं। उसमें अगर आप देखो, आप सबको तो ठीक नहीं कर सकते, हमने खुद अपने आप को ठीक करना है ना। तो इंशाल्लाह बिल्कुल वेज सर। ऐसे है कि अगर आप प्रॉपर वे में, मैं अक्सर देखो अभी आपको बाद में मैं कहने वाला था जो कि मैं भूल गया था, अच्छा वो आपने याद दिला दिया। देखो अगर आप इस फील्ड के अंदर किसी क्लाइंट को ग्रैब करते हो, ठीक है, इंशाल्लाह स्किल मिलेगा आपको, क्लाइंट मिलेगा इंशाल्लाह। आप उनके लिए अगर प्रॉपर काम करते हो तो पहले आपकी कमाई हलाल होगी, दूसरा आपको मजीद क्लाइंट्स मिलेंगे, तीसरी बात यह कि आपकी वजह से इंडस्ट्री खराब नहीं होगी। अगर आप लोग क्या होगा कि यार क्लाइंट ग्रैब करो, उससे पैसे लो और काम निकालो फिर बाद में देखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कमाई हराम, क्योंकि आप किसी का नुकसान कर रहे हो। दूसरी बात है कि आपकी वजह से काफी लोगों की रिस्क हलाल में इशू बनेगी, क्योंकि फिर लोग कहेंगे यार पाकिस्तानियों को ना करो। इंशाल्लाह उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा वक्तन फवक्तन कि किस तरह हमने उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना है, ठीक है। और अगर आप लोग उस प्रॉपर वे से काम करेंगे इंशाल्लाह क्लाइंट्स मिलना कोई मसला नहीं है। और काफी लोग हैं जो विलिंग होते हैं अमेजोन के ऊपर बिजनेस करने के लिए, लेकिन उनके पास स्किल नहीं होता। अब एक बार आपका स्किल बन जाए, आप कॉन्फिडेंस में, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि यार वी कैन डू इट, एंड इंशाल्लाह एवरीवन कैन डू इट, अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करोगे तो फिर क्लाइंट मिलना कोई मसला नहीं है। हाँ, जिस तरह हम कहेंगे उसी तरह क्लाइंट को आप लोगों ने प्रॉपरली हैंडल करना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये है कि हम पहले क्लाइंट को इतने सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, जब मिल जाता है तो फिर उनके साथ रूड हो जाते हैं। हम समझते हैं यार वैसे भी बंदा अब हमारे हाथों में है, तो अब देखेंगे क्या होता है। भाई आप एक बंदे को अच्छा सा मैनेज कर दो, आप देखो फिर आगे क्या करते, ठीक है। सो इंशाल्लाह अगर आप प्रॉपर वे में काम करेंगे तो क्लाइंट मिलेगा भी और कोई इशू भी नहीं होगा। और उस पर मैं इंशाल्लाह बाकायदा अभी सेशंस करने लगा हूँ सबके लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या नहीं है, कि यार खुदारा क्लाइंट लो तो फिर उनको प्रॉपरली मैनेज भी करो, और सर आई क्लाइंट हैव लेना अ इंशाल्लाह ये क्वेश्चन। सब चल रहा है जी। सर जिस अच्छा तरह एक हम ये जी एक मिनट सर वकार, काइंडली बात पूरी करने दीजिए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, जी ठीक है। जी सो आप लोगों ने क्या करना है, अपने उस प्रॉपर वे में जाना है इंशाल्लाह। लेकिन फॉर नाउ आप लोग क्लाइंट क्लाइंट सब कुछ दिमाग से निकाल दो, पहला फोकस इज हमने सीखना है। जब हम सीखेंगे इंशाल्लाह उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा क्लाइंट लेना होगा, ठीक है। जी वकार, आप पूछ सकते हो अभी। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ एक सवाल पूछना था कि जिस जी तरह जी हम ग्राफिक डिजाइनिंग या फ्रीलांसर जिस तरह काम करते हैं और क्लाइंट जो है वो ग्रैब करते हैं, क्या इस अमेजोन पर भी ऐसा ही होता है? ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो आपको क्लाइंट मिलते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पे बात बहुत बड़ी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो अगर आप एक्सपर्ट बनते हो तो फिर आपकी सोच से ज्यादा यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। अगर इंशाल्लाह आप बनेंगे तो फिर आप देखेंगे कि क्या होता है, कितने मजे होते हैं यहाँ पे। नहीं, मेरा मतलब ये था कि क्या हमें इधर भी उसी तरह गिग्स वगैरह बनानी पड़ती हैं? देखो अगर आप फ्रीलांसिंग पे जाते हो, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर पे, तो जाहिर सी बात है आपने ये चीजें बनानी होंगी, ठीक है। जिस तरह आप ग्राफिक डिजाइनिंग के गिग्स बनाते हो, यहाँ पे आपने फिर अमेजोन की लाइक फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हंटिंग की गिग बना दी, प्रोडक्ट सोर्सिंग की गिग बना दी, आपने लिस्टिंग की गिग बना दी, या जिस तरह बिडिंग करते हो अपवर्क पे, तो वहां पे इस तरह आपने इसके लिए भी बिडिंग करनी होगी, ठीक है। प्रोफाइल अपनी बनानी जी, होती, तो हमने एक मतलब सेम सो उसी तरह गिग बनानी जी जी होती सेम उसी तरह ये एक स्किल है, ठीक है। अमेजोन का एक स्किल आपके पास आ गया, तो जिस है। तरह जी आप ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल बेचते हो, इसी तरह आपने ये स्किल भी बेचना होगा।
لیکن اگر ہم بات کریں گرافک ڈیزائننگ کے اندر لاکھوں سیلرز ہوتے ہیں ان پروڈکٹ ہنٹنگ اور لسٹنگ اور ان چیزوں میں سیلرز بہت کم ہوتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح پھر ہم نے گریب کرنا ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ, شکریہ. جی, اور کسی کا کوئی سر کویشچن ہو تو پوچھ. سر کورس جی کی شاید. ڈیوریشن کتنی ہوگی اور ریکارڈنگز ہمیں ملے گی سر؟ جی انشاءاللہ ریکارڈنگز آپ کو بھی ملے گی, یوٹیوب چینل پہ بھی ہوگی انشاءاللہ. سون ہمارا پورٹل بن جائے گا جس پہ ابھی کام ہو رہا ہے, تو وہ ان کا لاگ ان پاسورڈ آپ کو ہم دیں گے انشاءاللہ. وہاں پہ آپ کے پاس پورا ریکارڈ پڑا ہوگا. ٹھیک ہے, اور 2.5 منتھس کا کورس ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو سر. سر یہ اٹینڈنس مارک کا کوئی ایشو تو نہیں؟ جی اٹینڈنس یہاں پہ عائشہ اپنے پاس ریکارڈ رکھے گی. جو بھی 2 کلاسز کنزیکیٹیولی چھوڑے گا انشاءاللہ ان کو ہم بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ گروپ سے نکالیں گے. ٹھیک ہے, تو کلاس مس کرنے کا نہیں ہے. سر کلاس ٹائمنگ کیا ہوگی؟ 8 بجے, اور 8 سے تقریباً 10, 10:30, 11 بجے تک بات جائے گی. سر کیا ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں ان سب پارٹیسپینٹ سے؟ آواز آ جی رہی جی ہے؟ جی جی. آج جب کلاس شروع ہوئی ہے تو آپ نے 8 بجے کا ٹائم دیا تھا, لیکن زیادہ تر پارٹیسپینٹ بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تھے, تقریباً 15 منٹ. تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب یہ کلاس ذرا وقت پر لیا کریں. یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے سب ٹائم پہ ہوں گے, وہ فکر نہ کرنا. یہ جی جو پینلٹیز انشاءاللہ. پڑے گی انشاءاللہ یہ سب ٹائم پہ ہوں گے. کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں نا, ابھی میں سبھی سے کام پر ہوں لیکن میں صوفے پہ بیٹھا ہوں صرف اس وجہ سے کہ یہ آپ کے ساتھ سیشن لے سکوں. تو اگر میں اس حالت میں آتا ہوں, الحمدللہ اللہ نے بہت سے چیزوں کا مجھے وہ دیا ہے. میرے پاس ٹیم ہے الحمدللہ ہماری, بہت ہی ایک ڈیڈیکیٹڈ, بہت ہی بہترین ٹرینر ہمارے پاس موجود ہے. عائشہ وہ بھی ابھی سیشن میں ہے, اور لیکن پھر بھی میں نے ان سے کہا کہ آپ میں خود لوں گا. سو اگر میں اتنا کرتا ہوں کہ لائک اپنی پرسنل کمفرٹیبلٹی کو میں چھوڑ دوں اور آ کر سیشن لوں, تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر آپ لوگوں کو بھی ٹائم نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے, سو اب کچھ کرنے کے جی لیے بالکل. کچھ تو ہم نے محنت کرنی پڑے گی نا. ٹھیک ہے, اتنا تو ہم نے کرنا ہوگا کہ ہم اس ٹائم کو مارک کر لیں یار. اس کے علاوہ مطلب اس ٹائم پہ میں نے ہر صورت میں اویلیبل رہنا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھو اگر میں نے زندگی بدلنی ہے تو نہیں کرنا, تو پھر تو زبردستی نہیں ہے کسی کے اوپر. لیکن اگر آپ کو ایک اپرچونٹی ملی ہے تو پلیز اس کو کیش کریں, مزے کریں گے انشاءاللہ آپ. جی بالکل. دیکھو آپ سے میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا, سب سے لائک یو آل آر ویری مچ ریسپیکٹیبل ٹو می, اور میں چاہتا ہوں بڑے فرینڈلی وے میں ہم جائے اور کسی کو پینلٹی نہ پڑے, ورنہ پینلٹیز پڑے گی, میں لگاتا رہتا ہوں پینلٹی, تو پھر مسئلہ بنے گا نا. تو سب انشاءاللہ آن ٹائم رہنا ہے. جی رحمت اللہ, آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ شاید آپ کی ڈسٹورشن ہے, آواز نہیں ہے. جی سر, میرا ایک سوال ہے. جی پلیز. سر جیسے میں نے پہلا اپنے انٹروڈکشن میں جو کہا, ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو ہمیں اتنے زیادہ پتہ نہیں ہوتا کمپیوٹر کا یوز کا, ان کا موبائل یوز کا, تو ہمارے لیے یہ کتنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا یہ کورس؟ اگر آپ میرے سامنے ہوتے اور میرے دفتر میں, تو میں اپنی 30 چھت سے آپ کو نیچے پھینکتا. آپ کو پتا ہے یار آج کے زمانے میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا سب کو پتا ہوتا ہے, کوئی راکٹ سائنس جس میں نہیں ہے. جو الحمدللہ میرے ایکسکیوز می کافی سر. مدرسے. جی سر وہ اتنا نہیں, لیکن اب جو پہلے وہ اسٹوڈنٹ بتا رہے تھے کہ ہم وہ گرافک ڈیزائنر ہیں, وہ ہم یہ ہے یار وہ الگ چیز ہے, اسی گرافک لیے. ڈیزائننگ الگ چیز ہے. دیکھو آپ نے اچھا سب سے پہلے, وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے یار. الحمدللہ میرے اس وقت مدرسے کے اسٹوڈنٹس جو کہ مدرسے سے پڑھ رہے, الحمدللہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا تو ہمارے آپ سے ایٹ لیسٹ بیک گراؤنڈ مطلب ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو مدرسے میں پڑھتے اس کا بیک گراؤنڈ بہت اعلیٰ ہے, وہ قرآن و حدیث پڑھ رہا ہے, لیکن ڈفرینٹ ہوتا ہے ہمارے بیک گراؤنڈ سے. لیکن دے کین ڈو, اف دے کین ڈو یو کین ڈو. ٹھیک ہے, یہ جتنے لوگ بھی ہیں کوئی بھی ایکسپرٹ نہیں ہے. بلکہ میں اپنی بات کروں یار, میں بڑا نالائق بندہ ہوں. میں یونیورسٹی میں سب سے کم مارکس میں نے لیے تھے. اب میں بہت اچھا کر رہا ہوں الحمدللہ. بس محنت کی بات ہوتی ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. میں اگر چاہوں تو میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں اسی ایج میں, لیکن وہ محنت کرنی پڑے گی, کسی کے لیے زیادہ کسی کے لیے کم. ٹھیک ہے, سو یہ ہے کہ ہر ایک بندہ کر سکتا ہے. آپ نے بالکل بھی یہ نہیں کہنا کہ میں کس فیلڈ سے ہوں. آپ میں سر آپ کی سے بات ٹھیک ہے, ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ, لیکن وہ سوری سر. آپ کو پتہ ہے میرا ایک دوست ہے, وہ سرجن ہے. ٹھیک ہے,
اب کاسمیٹک سرجن ہے گائنی میں، اس نے کاسمیٹک سرجری اسپیشلائز کی ہے، اور ماشاءاللہ وہ اس وقت امیزون سے مہینے کے 3-4 لاکھ پاؤنڈ کما رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر ہے وہ بھی، اور سرجن صاحب ہے اسپیشلسٹ. فیملی کے تو مطلب بائی فورس آئے ہیں ہم. وہ الگ بات، یہ پھر آپ نے خود ہینڈل کرنا ہوگا، اس میں تو میں نو کمیونٹی کہوں گا، لیکن یار یو کین ڈو اٹ، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یو کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے، محنت کرنی پڑے گی، محنت کرتے ہیں. سر میرا ایک کوشچن ہے، اگر ہم ورچوئل اسسٹنٹ بن جاتے ہیں تو ہم صرف اپنے سروسز امیزون پر پرووائڈ کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ علی بابا یا اور کوئی پلیٹ فارم ہے والمارٹ وغیرہ اس پر بھی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ یہ جو کورس ہے یہ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب ورچوئل اسسٹنٹ گرافک ڈیزائننگ میں الگ ہوتا ہے، ورچوئل اسسٹنٹ والمارٹ کے اوپر الگ ہوتا ہے، ورچوئل اسسٹنٹ اور فیلڈ کے اندر الگ ہوتا ہے. دس از امیزون ورچوئل اسسٹنٹ جو اس وقت دنیا کے اندر بہت زیادہ ٹرینڈ کے اندر جا رہا ہے، تو اس لیے ہم نے آپ کو امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کے اوپر لگا دیا، اور اس میں انشاءاللہ ہم امیزون ہی کے راؤنڈ اباؤٹ میں گھومتے رہیں گے. رائٹ، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہوا ہے جی. اور کسی کا کوئی کویسچن؟ اچھا، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کا کوئی بھی کویسچن نہیں ہے، سو وی آر گوئنگ ٹو وائنڈ اٹ اپ. انشاءاللہ ویل سی یو ان نیکسٹ سیشن. آپ کے ساتھ لنکس شیئر کر دیے جائیں گے، ان لنکس کو فالو کرو، بی ان ٹچ ود اس. آئی ول بی مانیٹرنگ یور ایکٹیویٹیز ان فیس بک گروپس، جو کہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا اس کا فائدہ کیا ہوگا.